کھولو کھولو دروازہ پلیز، مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میرا دم گھٹ رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ ہذیانی سی ہوتی مسلسل دروازے پر اپنے ہاتھوں سے ضرب مارتی چیخ رہی تھی۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا خود کو حویلی کے عالیشان کمرے میں تن تنہا قید پایا تھا۔ ہوش و حواس کھو دینے سے قبل وہ جس دلسوز واقعے کی گواہ بن بیٹھی تھی وہ شدمت سے یاد آتے اس کی روح تک کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ دروازے کے قریب بڑھتے قدموں کی آہٹ اور پھر دروازے کا نوب گھومتا دیکھ کر چاہت ایک طویل ہچکی بھرتے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دروازہ کھلا اور سردار سیام اس کے روبرو آیا۔ سیام کے سرد چہرے پر نظر پڑتے ہی چاہت کو شدید نفرت کی لہر اپنے وجود میں دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ سنہری نگاہوں میں خوف کے ساتھ طیش اور نفرت کا تاثر بھی آ ملا، جبکہ سیام کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ سرخ مترنم آنکھیں، آنسوؤں سے تر چہرہ، بکھرے بال اور متزلزل وجود، وہ اس وقت قابل رحم حالت میں تھی۔ مجھے یہاں سے جانا ہے ابھی اور اسی وقت۔ اپنے لڑکھڑاتے لہجے کو مضبوط بنائے چاہت سرد موری سے بولی، تم یہاں سے اب کہیں نہیں جا سکتی چاہت۔ سیام اس کی نگاہوں میں براہ راست دیکھتے گویا ہوا، تم مجھے یوں قید نہیں کر سکتے۔ چاہت بے بسی سے چیخی، یہ قید تم نے خود منتخب کی ہے چاہت، نہ تم وہ اقدام اٹھاتی اور نہ آج اس حال میں ہوتی۔ سیام کا لہجہ سرد ہوا۔ چاہت استہزائیہ مسکرائی، میرے اٹھائے گئے اقدام کی سزا دے تو چکے ہو تم، 2 معصوموں کا قتل کرتے قاتل بن گئے ہو تم سیام، قاتل۔ چاہت نگاہوں میں تنفر اور لہجے میں بلا کی نفرت سموئے بولی۔ سیام کے دل نے صدا دی کہ اسی پل اسے سچ بتاتے، اس کی غلط فہمی دور کر دے، لیکن دماغ نے فوراً اس کی زبان پر لگام ڈالا۔ وہ اس وقت اگر سچ بیان بھی کرتا چاہت تب بھی اس پر یقین نہ کرتی۔ سزا کی مستحق تم بھی ہو چاہت، اور تمہاری سزا بھی باقی ہے۔ سیام کا لہجہ سرسراتا ہوا تھا۔ چاہت کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، لیکن اپنے خوف کو چہرے سے عیاں نہ ہونے دیا تھا۔ کیا کرو گے؟ مارو گے مجھے؟ یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر کے رکھو گے سردار سیام؟ میں تمہاری سرخلید غلام نہیں جو تمہاری ان دقیانوسی قوانین کی بھینٹ خود کو چڑھتا دیکھوں گی تو خاموش رہوں گی۔ سینے پر پھیلے دوپٹے کے دونوں دامن مٹھیوں میں جکڑے وہ دلیری سے غرائی۔ سیام نے جبڑے بھینچے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ چاہت اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ 1 قدم پیچھے بڑھتی چلی گئی۔ سیام کے چہرے اور آنکھوں میں چھائی سرد موری اس کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر گئی، اور اب اس کا یوں اس کے قریب آنا چاہت کی جان ہتھیلی پر سجا گیا تھا۔ سانس تو سینے میں تب خشک ہوئی جب اپنی پشت سے دیوار لگتی محسوس ہوئی۔ سیام نے مزید 1 قدم بڑھاتے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کیا، کچھ اس طرح کہ اب اس کے چوڑے وجود کے سائے میں چھپ سی گئی۔ پہلی سزا دینے کا متحمل نہیں میں تمہیں، ہاں دوسری سزا میں کو مذائقہ نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں یہاں قید کر لینا ایک بہترین فیصلہ ہے چاہت دورانی، لیکن اس کے لیے تمہیں چاہت دورانی سے چاہت سیام تک کا سفر طے کرنا ہوگا۔ تیار کرو خود کو، کچھ ہی لمحوں کے بعد تم میرے عقد میں آنے والی ہو۔ چاہت کے ستے چہرے پر جھکے سیام اپنے مخصوص لہجے میں کہتا، چاہت کے سر پر بم پھوڑ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ سنہری نگاہیں سہمی ہرنی کی مانند آخری حد تک پھیلائے وہ بے یقینی کے زمرے میں قید لرزیدہ آواز میں بولی۔ سیام کو اپنا آپ ان سنہری نگاہوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ دیر میں نکاح ہے ہمارا، تم تمام عمر سردار سیام کے ساتھ منسوب ہوتے، اس حویلی میں، اس کمرے میں میری پناہوں میں قید رہو گی۔ اس کے لہجے میں جنون کی آنچ شامل تھی۔ چاہت اس کے لفظوں پر تڑپ اٹھی۔ اس روح فرساں حادثے سے قبل اگر مخالف یہ لفظ ادا کرتا تو وہ سرخوشی اس کی پیشکش قبول کرتے، اس کی پناہوں میں قید ہو جاتی۔ ہرگز نہیں، میں ایک ایسے شخص سے نکاح نہیں کروں گی جس کے ہاتھ معصوموں کے خون سے رنگے ہوئے ہوں، جو حیوان سے بھی بدتر ہو، بے حس ہو، درندہ ہو۔ اپنے وجود کی تمام تر ہمت مجتمع کرتے چاہت اس کے ہاتھ اپنے ارد گرد سے جھٹکتے چیخی۔ سیام نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا جب دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سرحد سے اس کے نزدیک آتے اس کی پشت سے ہاتھ گزارتے، اس کا پہلو جکڑتے اس کی پشت پر اپنے توانا سینے سے لگا گیا۔ چاہت اس افتاد پر حق دکسی رہ گئی۔
پہلو پر دھرے سیام کے کھردرے ہاتھ کے لمس کی حدت اسے اپنی رگوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ نکاح کا آپشن تمہاری آسانی کے لیے تھا، وگرنہ مجھے کوئی اعتراض نہیں بغیر نکاح کے تمہیں اپنی قید میں رکھنے میں۔ چاہت کے پہلو پر گرفت مضبوط کیے سیام اس کے کان کے نزدیک جھکتے، سرگوشیانہ گویا ہوا۔ چاہت کا روم روم اس کی سرگوشی پر سنسناہٹ میں ڈوبا۔ خوف سے دھڑکتا دل لہجے بھر کو ساکت ہوا۔ اس قدر خود کو میری نظروں میں مت گراؤ سیام کہ مجھے ہر اس لمحے پر افسوس ہو جب یہ دل تمہارا دم بھرتے دھڑکا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بے بسی کے آخری نہج پر پہنچتے، سنہری نگاہوں میں نمی لیے رندھی آواز میں بولی۔ سیام کو اپنے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا سکڑ کر پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کچھ لمحوں بعد قاضی صاحب تمہاری مرضی جاننے آئیں گے۔ قبول ہے کہتے عقد کے کاغذات پر دستخط کرو، یا پھر خود کو بنا کسی رشتے کے میرے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ ایک گہری سانس اس کے بدن سے اٹھتی سندلی مہک میں بھر دے۔ وہ اپنے لہجے کو سخت اور سرد بنائے کہتا، اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی چاہت ڈھہ جانے والے انداز میں زمین پر گھٹنوں کے بل گری۔ اس کا یہاں آنا اس کے دل کا حد درجہ نقصان کر گیا تھا، جس کی تلافی ناممکن سی تھی۔ سنہری آنکھوں میں ٹھہرے آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے عارض پر بہتے چلے گئے، اور لمحہ بلمحہ شدت اختیار کرتے اس کی ہچکیوں کی زد میں لے آئے۔ وہ ہچکولے کھاتا وجود لیے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے، اپنی بے بسی پر ماتم کناسی ہوئی۔ کیا اس کی اصل شناخت کی بابت حویلی والوں کو آگاہ کرو گے؟ ایجاب و قبول کے مراحل طے پا چکے تھے۔ مراد صاحب سب کے کڑے پہرے خود پر بٹھائے، سرخی مائل نگاہوں سے اپنے سامنے براجمان سیام کو دیکھتے مستصفر ہوئے۔ سیام جو صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس کے کناروں پر بازو پھیلائے، سفید ریلنگ کو تکتے چاہت کے لفظ یاد کرتے اندر ہی اندر تڑپ رہا تھا، سلگ رہا تھا۔ ان کے سوال پر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ابھی مناسب وقت نہیں سچائی بیان کرنے کا۔ میں نہیں چاہتا چاہت کے سامنے ماضی کا بھیگ کھلے اور وہ کوئی تماشا بنائے۔ پہلے ہی وہ در بدر ہوئے واقعات کے بدولت اضطراب اور انتشار میں مبتلا ہے۔ سیام کا لہجہ سنجیدہ تھا، لیکن اس سنجیدگی کے پیچھے چاہت کے لیے حد درجے فکر مخفی تھی، جسے مراد صاحب بھانپ چکے تھے۔ امید ہے تم ماضی کو بھولتے اس لڑکی کے ساتھ نام رویہ اختیار نہ کرو گے۔ وہ صرف حالیہ کی گئی غلطی کا ہی نہیں بلکہ ماضی میں اس کی ماں سے سرزد ہوئے گناہ کی تلافی بھی کرے گی۔ مراد صاحب کے لہجے میں حد درجے نفرت اور سفاکیت شامل تھی۔ سیام کے تاثرات تن اٹھے، ٹیک چھوڑے، ہاتھ باہم ملاتے گھٹنوں پر رکھے اس نے مراد صاحب کو سرخ ڈوروں سے مزین سیاہ سرد نگاہوں سے دیکھا۔ ماضی بھول جانا آسان نہیں، لیکن اس بات کو نظر انداز کر دینا ناممکن ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور مجھ سے منسوب ہے۔ اگرچہ میں نرم رویہ اس سے نہ بھی اپناؤں، لیکن پھر بھی وہ وہی عزت اور تقدس کی حقدار ہے جو سردار کی سردارنی کو ملتی ہے۔ لفظوں پر خاصا زور دیتے وہ انہیں باور کروا رہا تھا کہ چاہت اب اس کی امان میں ہے۔ مراد صاحب نے لب باہم سختی سے بھینچے۔ مشکل ہے کہ اسے سردانی کا وہ مقام دیا جائے جس کی وہ اہل نہیں۔ مراد صاحب تنفر سے بولے، اس فیصلے کا اختیار مجھے ہے اور فیصلہ میں دے چکا ہوں۔ وہ سردار سیام کی سردارنی ہے۔ سزا، جزا یا جفا، یہ میرا اور میری بیوی کا باہمی معاملہ ہے۔ اس میں کسی تیسرے کی مداخلت میں قطعی برداشت نہیں کروں گا۔ صوفے سے اٹھتے وہ سرد لہجے میں کہتا پلٹ گیا، میری بات بھی ذہن نشین کر لو سیام، اس لڑکی کی ایک اور غلطی اس کی موت بنے گی۔ میں اب اصولوں اور قوانین کا سودا ہرگز نہیں کروں گا۔ مراد صاحب کا شیطانی دماغ چند ہی لمحوں میں کئی لاہ عمل تیار کر چکا تھا۔ وہ ماضی کو یاد کرتے انتقام کی آگ میں جھلستے، یہ تک بھول بیٹھے کہ جس وجود کو وہ سزا دینے کی بابت بات کر رہے ہیں وہ ان کا اپنا خون ہے۔ سیام نے جوابی کارروائی کرنے کا ارادہ ترک کرتے قدم اپنے کمرے کی سمت بڑھائے، جہاں اس کی بیوی اس کی منتظر تھی، جبکہ مراد صاحب اپنی جلتی آنکھیں بند کرتے ماضی کے دریچوں کو کھولتے کئی سال پیچھے کا سفر طے کرنے لگے۔ بلوچستان کے اس بے نام گاؤں میں قدیم حویلی سینہ تانے کھڑی تھی، جہاں سردار فیروز کا خوشحال گھرانہ آباد تھا۔ فیروز صاحب کی 3 اولادیں تھیں، بڑا بیٹا فرقان، پھر یزدان اور پھر مراد۔ فرقان صاحب طبیعت کے لحاظ سے بردبار اور باوقار تھے،
یزدان صاحب طبیعت کے لحاظ سے شوخ مزاج تھے، جبکہ مراد صاحب اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک مقیم تھے۔ اس حویلی میں ایک نازک وجود بھی مقیم تھا، مہتاب، فرقان صاحب کی پھپھوزاد، جس کے ماں باپ کا سایہ ایک ناگہانی حادثہ چھین لے گیا تھا۔ مہتاب اس بات سے انجان کہ وہ مراد کے دل کی اونچی مسند پر براجمان ہے، یزدان صاحب سے دل لگا بیٹھی۔ جلد یک طرفہ محبت دو طرفہ تبدیل ہوئی۔ فیروز صاحب نے دونوں کی ایک دوسرے میں دلچسپی بھانپتے ان دونوں کو ایک کر دینے کا فیصلہ سنا گئے۔ جہاں حویلی میں ان کے اس فیصلے کی سبب خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، وہیں بیرون ملک مقیم مراد تڑپ اٹھا تھا۔ واپس لوٹتے مہتاب کو اپنے بھائی کی زوجیت میں دیکھتے خود میں ہمت و قوت پاتے وہ اپنے غمزدہ دل لیے بیرون ملک ہی آباد رہا۔ یوں مہتاب کو فرقان صاحب کے عقد میں دیا گیا اور یزدان صاحب کو اپنی یونی فیلو سعدیہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اٹوٹ رشتے میں باندھ دیا گیا۔ سال گزرتے چلے گئے۔ یزدان صاحب کے ہاں سیام کی پیدائش ہوئی اور سیام کی پیدائش کے 2 سال بعد فرقان صاحب کو رب نے رحمت سے نوازا۔ گھرانہ خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہا تھا کہ مراد صاحب کی آمد ہوئی۔ مہتاب کو فرقان صاحب کے ہمراہ خوش باش دیکھ ان کا زخمی دل تڑپتے رقابت محسوس کرنے لگا۔ یہ رقابت وقت کے ساتھ ساتھ اس قدر شدت پکڑ گئی کہ انہوں نے اپنے ہی بھائی کو قتل کرنے کا لاہ عمل تیار کیا۔ فیروز صاحب کی خواہش کا احترام کرتے فرقان صاحب اور یزدان صاحب نے جس روز چاہت اور سیام کو نکاح جیسے پاک بندھن میں باندھا، اسی روز مراد صاحب کے ہائر کردہ آدمیوں نے فرقان صاحب کا قتل کرتے ان کی موت کو ایک حادثے کی شکل دی۔ مہتاب بیگم اپنے محبوب شوہر کی موت پر ہذیانی سی ہو اٹھی۔ حویلی میں رنج و قلب کی سوگوار ہوا چلنے لگی۔ مہینوں گزر جانے کے بعد بھی سوگواری جوں کی توں رہی کہ یکدم مراد صاحب نے مہتاب بیگم سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مہتاب بیگم تک جوں ہی مراد صاحب کی یہ خواہش پہنچی، وہ تڑپ اٹھی۔ کسی دوسرے مرد کو وہ مقام وہ دینے کی متحمل نہیں تھی جو فرقان صاحب کا تھا۔ مہتاب بیگم کا انکار مراد صاحب کی انا پر کاری وار کر گیا۔ وہ آپا کھوتے دیر رات ان کے کمرے میں گھستے انہیں پامال کرنا چاہتے تھے۔ مہتاب بیگم نے لاکھ مزاحمت اور ہمت کا دامن تھامے ان کا مقابلہ کرتے گہری نیند کی آغوش میں گم چاہت کو سنبھالتے حویلی سے فرار حاصل کی، جس میں ان کی مدد حویلی میں کام کرتی ان کی ہم عمر شمیم نے کی، جبکہ مراد صاحب سے زور آزمائی میں وہ اس راز سے بھی واقفیت حاصل کر گئیں کہ فرقان صاحب کے قاتل مراد صاحب ہیں اور رعونت اور کروفر میں ڈوبے خود اپنے جرم کا اقرار جو کر گئے تھے۔ گاؤں کی حدود پار کرتے مہتاب بیگم اور شمیم ایک گاڑی سے جا ٹکرائیں۔ ڈاکٹر سرمد ایک فرشتے کی مانند مہتاب بیگم کے روبرو آئے، جنہوں نے نہ صرف انہیں سہارا دیا بلکہ ان کی شناخت بدلتے انہیں اپنی بہن کا رتبہ دیتے انہیں اپنے پیروں پر کھڑے ہونے میں مدد دی۔ یوں مہتاب بیگم اپنے ماضی کی دردناک کہانی کو اپنے دل کی کتاب میں درج کرتے وہ کتاب ہمیشہ کے لیے بند کر گئی۔ وہیں گاؤں میں مراد صاحب اپنا آپ بچانے کے واسطے مہتاب بیگم پر الزام لگا گئے کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہو چکی ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے فرقان صاحب کے قتل کا الزام بھی مہتاب بیگم کے سر ہی ڈال دیا۔ تب سے ہی اس گاؤں میں محبت جیسے خالص جذبے کو فطور مانتے اسے گناہ قرار دے دیا گیا۔ فیروز صاحب کی طبیعت دن بدن ڈھلنے لگی اور یوں وہ ایک دن دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کے بعد سرداری یزدان صاحب نے سنبھالی۔ فیروز صاحب کے بنائے گئے قاعدے قوانین کو زندہ رکھا نہ جانے کتنے معصوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ان کی بددعاؤں کے حقدار بنے اور پھر ایک عبرتناک موت ان کے حصے میں آئی۔ لیکن مرنے سے قبل وہ سرداری مراد صاحب کو سونپنے کے بجائے اپنے بیٹے سیام کو سونپ گئے۔ برائی جیسے ایک بار جکڑ لے پھر اس شخص کا اچھائی کی جانب بڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ برائی کے اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے۔ کچھ یہی حال مراد صاحب کا تھا جو اب سرداری کی دستار سیام کے سر دیکھ حسد کا شکار ہو بیٹھے تھے۔ سیام نے مہتاب بیگم اور چاہت کو ڈھونڈنے کی لاکھ تگ و دو کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اسے خود سے منسوب عورت اپنی پناہوں میں چاہیے تھی، لیکن ہر بار ناکام رہا تھا۔ قدرت نے پھر اس کے ساتھ کھیل کھیلا۔ جس وجود کو ڈھونڈنے کی خاطر وہ زمین و آسمان ایک کر گیا تھا، وہ اس کے در خود چلی آئی۔ ایک انجان چہرہ دیکھ سیام فوراً اپنے خالص ملازم کو معلومات حاصل کرنے کا حکم صادر کر چکا تھا اور جلد اسے تمام معلومات حاصل ہو بھی چکی تھی، لیکن پھر بھی وہ تردد کا شکار تھا اور جلد یہ تردد بھی دور ہوا جب اس نے چاہت کی ڈائری کے ساتھ مہتاب بیگم کی تصویر دیکھی۔ اس کی بیوی تھی۔ یہ جاننے کے بعد حق ملکیت کا احساس شدت پکڑ گیا تھا۔
وہ چاہت کو لے کر دم بخود جنونی ہوا تھا، لیکن اس مخمصے کا شکار بھی کیا ہے سچائی کس طرح سے چاہت کے سامنے بیان کرتے اسے اس کے اصل کی جانب لے آئے۔ وہ چاہت کے ساتھ سختی برتنا نہیں چاہتا تھا، تو وہیں وہ چاہت کو اس کے اصل تعارف کے ساتھ حویلی لانے کے حق میں بھی نہ تھا۔ جانتا جو تھا کہ حویلی میں موجود ہر فرد مہتاب بیگم کے وجود سے نفرت کرتا تھا، اور اس نفرت کا شکار چاہت بن سکتی تھی۔ یہ محبت نہیں تھی، یہ احساس ملکیت تھا۔ بقول سیام کہ وہ اپنی بے جان چیزوں پر ایک آنچ بھی برداشت نہیں کرتا تھا، تو وہ تو پھر چیختا جاگتا وجود تھی۔ اپنے چٹکتے اعصاب پر قابو پاتے وہ خود کو چاہت کے متوقع رد عمل کے لیے تیار کرتا ایک گہرا سانس بھرتا کمرے میں داخل ہوا۔ سیاہ نگاہیں بیڈ پر سرخ لباس میں ملبوس استحقاق سے براجمان چاہت پر مرکوز ہوئیں۔ سیام کا دل شدت روی سے دھڑکنے لگا۔ سیاہ تپتی نگاہوں میں بے یقینی کا تاثر لہر بنتے ابھر کر معدوم ہوا۔ وہ سر تپیر خود کو سوارے اس کی سیج سجائے اسی کی منتظر تھی۔ یہ کیسا ناقابل یقین منظر تھا جس کی توقع وہ خواب میں بھی نہ کر سکتا تھا۔ وہ یکٹک چاہت کی جانب دیکھ رہا تھا۔ سرخ روایتی زرتاج دیدہ زیب لباس میں ملبوس بھاری زیورات سے لدی، وہ شفاف چہرہ لیے سرخ اور سنہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیام کی نگاہیں اس کے ہوش شبہ بل کھاتے سراپے سے سرکتی، اس کی سرخ رنگ سے رنگے کٹاؤ دار لبوں سے سفر کرتی، اس کی سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں سے جا ٹکرائیں۔ ان نگاہوں میں تیرتی خود کے لیے بلا کی نفرت بھانپتے اس کا دل کٹ سا گیا۔ وہاں کیوں ٹھہرے ہو سردار سیام؟ آؤ میرے وجود کو تسخیر کرو، دیکھو مجھے تمہارے لیے تو سجایا گیا ہے، میرے پور پور کو مہکایا گیا ہے، ایک قاتل کے لیے۔ بیڈ سے اٹھتے سیام کے نزدیک آتے چاہت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے تمسخرانہ بولی۔ اس کے تلخ الفاظ سیام کو اس کے سحر سے آزاد کر گئے۔ تم تو کوئی قباحت کوئی مضاحقہ نہیں رکھتے تھے نا مجھے بنا حلال رشتے کے روندنے میں، تو اب تو تمہیں حق بھی حاصل ہے۔ حلال ہو گئی ہوں تم پر، آؤ چھوؤ مجھے، دو سزا، 1 منٹ میں آسانی کر دیتی ہوں۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی، استحضائیہ کہتی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتی اپنی کرتی کی زپ کھولتے کاندھوں سے کھسکا گئی۔ سیام نے جبڑے بھیجے ہاتھوں کی مٹھیاں کستے قہر بار نگاہوں سے اسے دیکھا، جس کے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ ناتواں وجود کسی بھی پل حواس کھوتے زمین بوس ہو سکتا تھا، لیکن وہ پھر بھی زہر اگلنے سے باز نہیں آئی۔ سمجھ گئی، تم چاہتے ہو میں مکمل عیاں ہو جاؤں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی فرمائش، سر آنکھوں پر۔ اسے خاموش دیکھ وہ تلخی سے ہنستی اپنے کاندھوں سے ڈھلکتی کرتی پر ہاتھ رکھ گئی۔ قبل اس کہ وہ کرتی مزید سرکاتے اپنا ہوش شبہ بدن اس کے سامنے آیا کرتی، سیام وحشت کا روپ دھارے اس کے نزدیک آتا، اس کی برہنہ کمر میں ہاتھ حمائل کرتا، اس کے بال پچھلی گردن سے جکڑ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں میرا قرب حاصل کرنے کا، جو ان بےہودہ حرکات پر اتر آئی ہو۔ ہیبت ناکی سے غرایا تھا وہ، چاہت کے چہرے پر جھکتے کہ لہجے بھر کو چاہت کا دل مقابل کی دہشت کے سبب دھڑکنا بھول گیا تھا۔ تمہارے قرب کی تمنا نہیں، میں پستی اور ذلت کا وہ مقام دیکھنا چاہتی ہوں جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو۔ اپنے خوف کو چھپاتی وہ ہنکار بھرتے تنفر سے بولی، تمہیں چھونا، تمہارے نزدیک آنا، تمہاری روح کا حصہ بنتے تمہیں اپنی شدتوں سے بحال کر دینا میری پستی نہیں، ذلت نہیں، میرا حق ہے۔ سیام کی گرفت اس کے بالوں پر مضبوط ہوئی۔ چاہت نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے بالوں میں کھچاؤ کے سبب اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ سنہری نگاہیں جو ہر احساس سے آ رہی تھی، وہاں درد کا تاثر شدت سے لہرایا، جسے بھانپتے سیام لمحے کے 1000ویں حصے میں اس کے بالوں کو آزادی بخشتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کر گیا۔ چاہت کی رنگت اس کے بے باک لفظوں پر سرخ کندھاری ہوئی تھی، وہیں اب اس کے ہاتھوں کی حدت اپنی کمر کے خم پر محسوس کرتے اسے اس قدر کشیدہ اور تناؤ آور ماحول میں بھی لجاجت نے آن گھیرا تھا۔ حق نہ بھی حاصل ہوتا، تم تب بھی میرے وجود کے، میرے پندار کی، میری عزت کے بقیے اڑا دیتے سیام۔ یہ شکوہ تھا، شکایت تھی، یا باز پرس کا ایک نیا عذر؟ سیام سمجھ نہ پایا۔ خدا کی قسم وہ محض ایک ڈراوا تھا تمہیں نکاح کے لیے مجبور کرنے کا۔
یہ خیال، یہ سوچ ہی روح تک کو جھنجھوڑ دینے والی تھی۔ میں خاک اپنے کہے لفظوں کو حقیقت کرتا۔ وہ صفائی دینا نہیں چاہتا تھا لیکن پھر بھی دے گیا تھا۔ چاہت کے ضبط کا باندھ ٹوٹا تھا۔ یہ شخص ذرا سی نرمی برتتے اسے بکھرنے پر مجبور کر گیا۔ سنہری نگاہیں پھر برسنے لگیں۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ محبت کرتی تھی تم سے، تمام عمر تمہارے ساتھ کاٹ لیتی اور اف تک نہ کہتی، لیکن یوں تو میں نے نہیں چاہا تھا کہ میں تمہاری ہو جاؤں۔ جب میرا دل 100 ٹکڑوں میں ٹوٹتے کرچی کرچی ہو گیا، اور اسے اس حال میں لانے والا بھی اس کا اپنا مکی ہے۔ کیوں تم محبت کے دشمن بن بیٹھے سیام؟ کیوں تم نے اپنے ہاتھ معصوم جانوں کے خون سے رنگے؟ دیکھو مجھے غور سے، میں یوں تو نہ تھی۔ یہ لڑکی تو اب اپنے اس ٹوٹے دل سے خوف کھا رہی ہے جہاں تمہاری محبت پناہ تھی۔ میں تو وہ تھی جو محبت کو پنوں پر اتارتے ایک داستان بناتی تھی۔ ہر لمحہ محبت قدم بھرنے والی چاہت دورانی اب محبت سے ہی خوف کھا رہی ہے، اور اس سب کے ذمہ دار تم ہو سیام، صرف تم۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، بے تحاشا نفرت۔ سیام کے سینے پر ہاتھوں سے وار کرتے وہ بھررائی آواز میں بے ربطگی سے بولی۔ سیام کا دل بسیج سا گیا۔ واقعی وہ نہ رہی تھی جو وہ تھی۔ اس کا اظہار محبت بھی وبال جان تھا، اور اس کا اظہار نفرت بھی جان کو آیا تھا۔ سیام لب سختی سے بھیج گیا۔ محبت کرو یا نفرت کرو، محض مجھ سے کرو۔ اس کے ننھے ہاتھوں کے وار ناکارہ تھے، اس کے الفاظ کارآمد تھے، غضب کی تکلیف سیام کو سونپ رہے تھے۔ سیام کا لہجہ شدت جنون خود میں سمیٹتا ہوا تھا۔ نفرت سہ نہیں پاؤ گے تم، چاہت نے تھمتی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جتایا۔ نفرت سہ لوں گا لیکن تمہاری محبت نہیں۔ سیام کا لہجہ تلخ تھا، چاہت کو چابک کی مانند اس کے الفاظ اپنے ناتواں وجود پر پڑتے محسوس ہوئے۔ اس قدر نفرت محبت سے؟ حیرت سے استفسار کیا۔ نفرت نہیں، بچاؤ ہے یہ، سیام صاف گوئی سے بولا۔ بھلا محبت سے کوئی بچ پایا ہے آج تک؟ چاہت کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ جو احساسات سے عاری ہو ان پر یہ جذبات اثر انداز نہیں ہوتے۔ سیام کے ہاتھ اس کی کمر پر سرکنے لگے۔ احساس سے عاری شخص، کیا تمہیں رتی برابر افسوس نہیں جو تم نے کیا؟ اس پر میری محبت کو دھتکارا تو دھتکارا، ان دو معصوم جانوں کے رائے گاں جانے کا بھی نہیں؟ چاہت کرب سے گویا ہوئی نہیں۔ جواب توقع کے مطابق ملا۔ چاہت سر کو زوروں سے اسبات میں ہلا گئی۔ یہ شخص واقعی بے حس تھا۔ سزا کی مدت کب تک ہے؟ ضبط سے سوال پوچھا۔ تاعمر، تحمل سے جواب دیا۔ چاہت کا دل زوروں سے دھڑکا۔ کچھ نزدیکی اور مقابل کی بے باکیوں کا اثر تھا کہ دل سر پر دوڑ رہا تھا۔ بالکل نہیں، تمام عمر ایک خونی کے ساتھ گزارنا مجھے قبول نہیں۔ بہتر یہ کہ تم مجھے مار ڈالو، مجھے موت قبول ہے۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کہتی۔ سیام کو تاؤ دلا گئی۔ وہ اس کے ساتھ پر موت کو فوقیت دے رہی تھی۔ اس سے محبت کی دعوے دار لڑکی کے لیے اب اس کا ساتھ اس قدر ناقابل برداشت تھا۔ سردار میں ہوں اور سزا میں منتخب کر چکا ہوں۔ تاعمر میری پناہوں میں قید رہو گی، سیام ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتے، ہاتھوں سے بے باک جسارت سر انجام کرتا چاہت کو محجوب کر گیا۔ اور مجھے تمہاری یہ پناہیں نہیں قبول۔ چاہت بے ساختہ اس کے کاندھے جکڑ گئی۔ پر مجھے تم یوں ہی میری باہوں میں محجوب سی قبول ہو۔ تم یوں ہی زبان چلاؤ اور میں یوں ہی اپنی بے باکیوں سے تمہاری چلتی زبان پر قفل لگاؤں۔ لہجہ بدلا تھا، مابین حائل نزدیکی محسوس کرتے اس کی سیاہ سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں میں خمار سے مٹایا تھا۔ وہ بکھرا حسن لیے اس کی سانسوں سے 1 انچ کی دوری پر کھڑی، اس کے چاروں خانے چت کرتے اس کے سوئے جذبات بیدار کر گئی۔ ہاتھوں کو لگام دو سیام۔ سیام کے ہاتھوں کو کرتی کاندھے سے کھسکاتے محسوس کرتے چاہت بوکھلا سی گئی۔ ناممکن، ابھی تو تشنا لب بھی بے لگام ہوں گے۔ سیام اس کے کان کے نزدیک جھکتے زومائنی سرگوشی کرتا، اس کے کان کی لو دانتوں تلے دبا گیا۔ چاہت نے بے اختیاری کے عالم میں آنکھیں موندی۔ ہاتھوں کی گرفت سیام کے کاندھوں پر مضبوط ہوئی۔ وہ اب گستاخیاں سرزد کر رہا تھا۔
اس کے لب اس کی گردن پر سفر کرتے اس کے کاندھوں کو چھو رہے تھے اور چاہت سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو رہا تھا۔ میں اب کبھی اس رشتے کو تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ بے معنی کچے دھاگوں پر مبنی ایک کمزور رشتہ، اس کی کوئی منزل نہیں۔ چاہت کی سانسیں بکھری تھی۔ میں تسلیم کر چکا ہوں یہ رشتہ، اسے منزل بھی آج کی شب دوں گا اور مضبوط بھی آج ہی کروں گا۔ سیام مضبوطی سے کہتا چاہت کے لبوں پر اپنے لب رکھتے سینے میں جلتی تشنگی مٹانے لگا۔ چاہت بے خود ہوئی۔ ذہنی انتشار اور اعصابوں کی جنگ میں یہ لمحہ سکون آور تھا۔ اس کے جذبات تمام باتوں اور رنجشوں پر حاوی ہوتے اسے خود سپردگی دینے پر مجبور کر گئے۔ سیام کی شدت میں اس کا ساتھ دیتی وہ تمام باتیں پشت پر ڈال گئی۔ سیام اس کا ساتھ پاتے مزید شدت پسند ہوتا۔ اس کی سانسوں پہ یوں ہی دسترس جمائے اسے اپنی باہوں میں بھرے بیڈ کی جانب پڑھا۔ چاہت کی سنگت بیڈ پر دراز ہوتے وہ اپنے راہ میں رکاوٹ بنتا ہر پردہ اتارتے چاہت کو اپنی جان ایک کر کے خوبصورت رات کا آغاز کر گیا، جہاں وہ دونوں دنیا و مافیا سے بیگانہ ایک دوسرے کے حلال وجود سے سرور حاصل کرتے ایک دوسرے کی ساتھ میں گم ہوتے چلے گئے۔ پہلو در پہلو بدلتے میرام اپنے سینے میں سر بلند کرتی کھولن پر قابو پانے کی سعی کر رہا تھا، جو کسی طور کم ہونے کو تیار نہ تھی۔ البتہ اس کھولن میں بتدریج اضافہ ضرور ہو رہا تھا۔ ثانیہ اور چاہت کو ازمیر کے ہمراہ خوشگپیوں میں مصروف دیکھ ثانیہ کا آفس اس کے آفس سے منسلک تھا۔ درمیان میں سی تھرو گلاس وال حائل تھی، جہاں سے بآسانی ثانیہ کے آفس میں دیکھا جا سکتا تھا۔ ثانیہ کو ازمیر کی کسی بات پر کھل کھلا کر ہنستے دیکھ میرام کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اس قدر اضطراب اور بے کلی میں مبتلا نہیں رہ سکتا تھا۔ فون گرڈل اٹھائے وہ ثانیہ کو فون ملا گیا، جو پہلی رنگ پر ہی اٹھا لیا گیا۔ مس چاہت فوراً میرے آفس میں آئے۔ دھونس بھرا لہجہ تھا مقابل کا۔ ثانیہ جس نے بے دھیانی میں فون اٹھاتے کان سے لگایا، دوسری جانب سے میرام کی تحکم بھری آواز سنتے منہ کے مختلف زاویے یوں بنا گئی مانو کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ میرام اس کے تاثرات دیکھ تپ اٹھا۔ آ رہی ہوں سر، لفظوں کو چبا چبا کر ادا کرتی وہ اس کا فشار خون بلند کر گئی۔ مجھ سے ہم کلام ہوتے وقت محترمہ زہر اگلتی ہیں، اور ازمیر اس کے ہمراہ بتیسی ہی اندر جانے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ سوکھی لکڑی کی مانند چل رہا تھا۔ گرڈل ٹیبل پر پٹخنے والے انداز میں رکھتے بڑبڑایا۔ کہاں؟ ازمیر اسے کرسی سے اٹھتا دیکھ مستصفر ہوا۔ تمہارے دل پھینک بھائی کا بلاوا آیا ہے، ثانیہ جبرن مسکان لبوں پر سجائے کہتی آفس سے باہر نکلی۔ ازمیر برجستہ قہقہ لگا گیا۔ اسے اپنے بھائی کی درگت بنتے دیکھ لطف محسوس ہو رہا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ سر پر خاصا زور دیتے وہ آفس میں داخل ہوتے بولی آپ اندر آ چکی ہیں۔ میرام جو اس کا ہی منتظر تھا سلگتے لہجے میں بولا آپ نے بلایا؟ ثانیہ نے شان بے نیازی سے مظاہرہ کرتے پوچھا کافی پینی ہے مجھے۔ بلا تو لیا تھا اسے، لیکن اب کام کیا سونپے؟ میز پر رکھا خالی کپ دیکھتے وہ زبان پر جو آیا کہہ گیا۔ ثانیہ نے کھا جانے والے انداز میں نگاہ اس پر ڈالتے کپ اٹھائے باہر کی راہ لی۔ میراب نے اپنا کالر چھٹکتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ اب جا کر دل کو سکون ملا تھا۔ اضطراب اور بے کلی وجود سے پل میں دور بنا گئی تھی۔ لبوں پر انگلی رکھے وہ دروازے پر نگاہیں مرکوز کیے اسی کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی حرکت اسے خود اچنبھے میں مبتلا کر گئی۔ وہ آخر کیوں اس لڑکی کے لیے اس قدر بے قرار تھا؟ سمجھ سے بالا تر تھا۔ چند ہی لمحوں بعد ثانیہ کی واپسی ہوئی۔ دروازہ کھلتا دیکھ میرام فوراً اپنی نظریں لیپ ٹاپ پر مرکوز کر گیا۔ سر آپ کی کافی میرام کی میز پر رکھتے ثانیہ نے سنجیدگی سے کہا، حالانکہ مقابل پر شدید طیش آیا تھا جس نے ڈھیروں سے کام سونپ دی اور اب اسے کافی کی طلب ہو چلی تھی۔ ٹھہری رہو۔ اسے واپسی کے لیے پلٹتے دیکھ وہ بے اختیاری کے عالم میں سے ٹوک گیا۔ ثانیہ نے ضبط کا سانس بھرتے خود کو پرسکون کیا۔ میرام اسے ایک نظر دیکھتا خود کو مصروف ظاہر کرتا کپ لبوں سے لگا گیا۔ میٹھا کم ہے اس میں۔ کافی ایک دم درست بنی تھی، لیکن اسے روکنے کو کوئی نہ کوئی بہانہ درکار تھا۔ میرے حساب سے میٹھا میں نے ٹھیک ڈالا ہے سر۔ ثانیہ کو اچنبھے نے آن گھیرا۔ اس نے جانتے بوجھتے کافی میں میٹھا زیادہ ڈالا تھا۔ چیک کر لو۔ میرام نے کپ اس کی جانب بڑھایا۔ ثانیہ اسے اچنبھے سے دیکھتی فوراً کپ تھامتے
لبوں سے لگاتے گھونٹ بھر گئی۔ اگلے ہی پل اسے اپنے ضبط کی تنابیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ کافی میں میٹھا ضرورت سے زیادہ تھا، مقابل اسے زچ کر رہا تھا۔ میرے خیال سے آپ کی ذات میں ٹھہرا کڑوا پن اس قدر بڑھ گیا ہے سر کہ آپ کو اب چینی کا ذائقہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، طنزیہ لب و لہجے میں کہتے وہ کپ میز پر زور سے رکھ گئی۔ دراصل 2 روز سے لگاتار ایک کڑوی زبان والی سے ہم کلام ہو رہا ہوں نا، اسی لیے زندگی سے مٹھاس مٹ گئی ہے۔ طنز کا جواب طنز سے دیتے وہ کپ اٹھائے عین اسی جگہ اپنے لب رکھ گیا جہاں سے ثانیہ نے گھونٹ بھرا تھا۔ ثانیہ کی رنگت میں گلال کھلا۔ مقابل کی اس حرکت پر اب مٹھاس محسوس ہوئی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ گھونٹ پر گھونٹ بھرتے کپ خالی کر گیا۔ ثانیہ کو اپنے آرس سے سیک نکلتا محسوس ہوا۔ دل سر پر دوڑنے لگا۔ فلرٹ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ خود پر غالب آتی شرم و حیا کو تیش کے پیرہن میں ڈھالتی ابہمیں ریس کیے بولی نہیں، میں تو سچ بیان کر رہا ہوں۔ میرام کو اس کی سرخ رنگت مسمرائز کر رہی تھی۔ اب اس بات سے وہ ناآشنا تھا کہ یہ رنگت شرم سے سرخ ہے یا تیش سے۔ آپ کو آرام کی اشد ضرورت ہے، میں چلتی ہوں۔ ثانیہ کو میرام کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ مقابل کا بدلا بدلا انداز اس پر بھاری ثابت ہو رہا تھا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا۔ میرام اسے آگے بڑھتا دیکھ چیخا۔ ثانیہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے فق چہرہ لیے پلٹی۔ اس فائل کا تمام ڈیٹا لیپ ٹاپ میں کنورٹ کرو، یہاں میرے سامنے بیٹھو۔ لہجے میں استحقاق تھا۔ ثانیہ کو اب یقین ہو چلا تھا کہ مقابل پاگل ہو اٹھا ہے، جبکہ میرام اسے کسی طور واپس ازمیر کے پاس نہیں جانے دے سکتا تھا۔ اب تو سکون کے پل میسر آئے تھے۔ وہ پھر سے خود کو اس طرح بھی کیفیت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں کر دیتی ہوں۔ بحث کا ارادہ ترک کرتے ثانیہ کرسی پر براجمان ہوتے اس کا دیا کام کرنے لگی۔ میرام نے سکون کا سانس بحال کرتے پرسکون انداز میں کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی کہ اب راوی میں چین ہی چین تھا۔ اس کے سامنے تھی، اس کے پاس، اس کا اپنے سنگ جلنا کڑنا طنز کرنا پھر بھی قبول تھا، لیکن کسی دوسرے مرد کے ساتھ ہنسنا بولنا قطعی نہیں، پھر چاہے وہ غیر مرد اس کا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کل کی آئی ایک انجان لڑکی کے لیے یہ جنونیت کیوں تھی؟ موصوف اس بات سے بھی انجان تھے یا شاید دل کی صدائیں ان کی سماعتوں تک رسائی حاصل نہیں کر پائی تھی۔ یہ آخری فائل ہے، اس کے بعد باقی الفاظ میرام کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ فائل ثانیہ کی جانب بڑھاتا ہاتھ ہوا ہوا میں معلق رہ گیا، جبکہ لبوں پر مسکراہٹ نے اپنی چھپ دکھلائی۔ وہ میز پر سر رکھے سو چکی تھی۔ تادیر اسے دیکھنے کے بعد میرام بھی اپنے کام میں اس قدر مشغول ہو گیا تھا کہ اس کی تمام تر توجہ کام کی جانب مبذول ہو گئی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً وہ اسے روکنے کی خاطر فائل در فائل دیتا رہا تھا۔ اب جب دھیان ثانیہ پر مرکوز ہوا تو اسے سوتا پایا۔ حسین چہرہ جہاں اس کے لیے حد درجہ ناگواری کا تاثر رقم تھا، اب وہاں معصومیت رقصہ تھی۔ میرام کی لو دیتی نگاہیں اس کے عارض پر سایہ فگن گھنیری پلکوں سے سفر کرتے اس کے گلابی لبوں پر آن ٹھہری تھی۔ پہلی ملاقات کی وہ نزدیکی، وہ لمس، وہ سانسوں کا تبادلہ شد و مد سے یاد آیا۔ گلے میں کانٹے سے اگتے محسوس ہوئے۔ تشنگی کا احساس شدت سے جاگا۔ خود پر قابو پاؤ میرام، یہ تمہاری زندگی میں آنے والی ان عورتوں جیسی نہیں جو خود کو تھالی میں رکھ کر پیش کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو سرزنش کرتا وہ اپنا سر جھٹکتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک نظر دیوار گیر گھڑی پر ڈالی جو 10 کا ہندسہ بجا رہی تھی۔ میرام ٹھٹک سا گیا۔ اس لڑکی کی سنگت میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ نظریں گلاس وال کی جانب اٹھیں۔ ازمیر وہاں نہیں تھا۔ ازمیر کے آفس میں اس وقت ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرام آگے بڑھتے بنا جھجکے بنا ہچکچائے ثانیہ کے نازک وجود کو محتاطی کے ساتھ اپنے بازوں میں بھر گیا۔ ثانیہ کا چہرہ اس کے پہلو میں دل کے مقام پر آن لگا۔ میرام کا دل خاموشی ساتھ گیا۔ اس لڑکی کو تھامنا تھا کہ ذات میں ٹھہرا ادھورا پن مکمل ہوتا محسوس ہوا۔ نظریں ثانیہ کے چہرے پر ٹکائے وہ گہری سوچوں میں الجھا۔ ذہن میں سوالات در سوالات لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ گاڑی میرام ہاؤس کے طویل پورچ میں روکے۔ میرام ڈرائیونگ سیٹ سے اترتا، پچھلی سیٹ پر دراز ثانیہ تک آتے اسے پھر اپنی باہوں میں سمیٹتا اندرونی سمت بڑھا۔
حیرت کا گہرا جھٹکا بھی لگا تھا۔ اس کی اس قدر گہری نیند کے سبب وہ ذرا سے کسمسائی تک نہیں تھی۔ تمام راستے کجا کے نیند سے بیدار ہونا۔ ثانیہ کے کمرے میں آتے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتے، وہ ایک تھکن زدہ سانس بھرتے اس کے سرہانے بیٹھا۔ کیا ہو تم؟ جادوگرنی یا ساحرہ؟ کیا کر دیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ کون سے منتر پھونکے ہیں؟ کون سا سحر طاری کیا ہے جو ایک ہی ملاقات میں اس قدر حواسوں پر حاوی ہو چکی ہو؟ میں کسی کام کا نہ رہا۔ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو آنکھوں کے پردوں پر تم تصویر بنتے اتر آتی ہو۔ میرے ذہن میں تمہارے بولے گئے لفظ گٹ مٹ ہونے لگتے ہیں، حتیٰ کہ میری سوچوں تک تم قابض ہو چکی ہو۔ تم مجھے اپنی جانب مائل کرتی ہو۔ تمہاری بھوری آنکھیں مجھے تمہاری جانب راغب کرتی ہیں۔ جب تم مجھ سے بحث کرتی ہو، پیچ و تاب کھاتی ہو، بھننا اٹھتی ہو، مجھے اچھی لگتی ہو۔ کیوں؟ آخر میں تمہیں دیکھتے بے اختیار ہو جاتا ہوں۔ کیوں میری دھڑکنیں منتشر ہو جاتی ہیں؟ کیوں تم مجھے ازمیر کے ساتھ ہنستی باتیں کرتی اچھی نہیں لگتی؟ کیوں آخر؟ میرا تن بدن جھلس سا گیا، میرے سینے میں آگ کے بھانبڑ سے جل اٹھے۔ یہ جو اب میرے ساتھ ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ پہلے کبھی کسی عورت نے مجھے اس قدر متاثر نہیں کیا۔ تم وہ پہلی عورت ہو جو میرام حسین کو اچھا خاصا ڈسٹرب کر گئی ہو۔ چاہت دعا کرو مجھے ادراک نہ ہو، یہ محض وقتی کشش ہو، دل کا معاملہ نہ ہو۔ اگر یہ دل کا معاملہ ہوا تو مشکل ہو جائے گی۔ یکٹک اس کے چہرے کی جانب دیکھتا وہ دل و دماغ میں گردش کرتی، تمام باتیں بیان کرتے، جذبات کے آگے مجبور ہوتا ثانیہ کے ماتھے پر لب رکھتے، ایک طویل بوسہ دیتے، اس کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ خوف لاحق تھا کہ کہیں جذبات کی رو میں بہکتا وہ حدود نہ پار کر جائے۔ اس کے جاتے ہی ثانیہ نے اپنی بند آنکھیں کھولی، جہاں نمکین پانی نے بسیرا کر رکھا تھا۔ نیند میں غرق ہونے سے قبل اس کی لو دیتی نگاہیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں، تو اب اس کے دل کا یہ حال جو وہ بیان کر گیا تھا، اگر میرام کے حواسوں پر وہ حاوی رہی تھی تو وہیں اس کی سوچوں میں بھی میرام کا قبضہ تھا۔ وہ پہلا مرد تھا جس نے اسے چھوا تھا۔ اس کی سانسوں کی مہک اب تک ثانیہ کو اپنی سانسوں میں گھلتی محسوس ہوتی تھی، اور اب اسے اپنا ماتھا اس کے لمس کی حدت سے تپتا محسوس ہو رہا تھا۔ دل اپنے عروج پر دھڑک رہا تھا، بدن میں سرسراہٹ سی برپا تھی۔ یہ تمام احساسات چاہت سے منسوب ہیں، اور میں چاہت نہیں، ثانیہ ہوں۔ تصور میں میرام کو لائے وہ مجھے دل سے کہتی، اپنی نم آنکھیں موند گئی۔ ایک آنسو چپکے سے پلکوں کی باڑ توڑتا بالوں میں جذب ہوا۔ سفید ریشمی پردوں سے چھن کر آتی سورج کی کرنیں چاہت کے حسین چہرے پر پڑتے اس کی نیند میں خلل ڈال گئیں۔ چاہت نے کسل مندی سے آنکھیں کھولتے نیند کو خیر آباد کیا۔ چند پل غائب دماغی کے حصار میں قید رہنے کے بعد اسے گزری شب کا لمحہ بلمحہ یاد آتا چلا گیا۔ سیام کا اس کے نزدیک آنا، اپنا بے اختیار ہونا، سیام کی جسارتوں میں اس کا بھرپور ساتھ دینا، تمام منظر آب و تاب سے ذہن کی اسکرین پر ابھر آئے۔ چاہت کی رنگت گزری شب اپنی بے باکیاں یاد کرتے تب کر قندھاری ہوئی۔ یہ رشتہ محض ایک سزا تھا، مقابل کو نہ اس سے دلی وابستگی تھی نہ محبت۔ وہ محض اسے اس کی غلطی کی سزا دینے کی خاطر خود سے منسوب کرتے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں قید کر گیا تھا، اور وہ خود کل جذبات کی رو میں بہکتی اس قید کو قبول کر گئی تھی۔ اپنی گردن پر سلگتی سانسوں کی تپش اور پہلو پر سیام کے ہاتھ کی سخت گرفت محسوس کرتے چاہت نے دوری بنانی چاہی، لیکن ناکام ٹھہری۔ سیام اسے ایک جھٹکے سے کھینچتے کروٹ بدلتا اس پر حاوی ہوا۔ چھوڑو مجھے سیام، مجھے جانا ہے۔ چاہت اس کی لو دیتی گہری نگاہوں کو اپنے نقوش پر سفر کرتا دیکھ جذب کا شکار ہوئی۔ نہیں، میرے پاس رہو، تمہاری دوری اب قبول نہیں، مخمور لہجے میں کہتے سیام اس کی گردن پر جھک گیا۔ چاہت نے آنکھیں سختی سے میچی، مقابل کو پھر پٹری سے اترتے دیکھ تمام رات اسے اپنی قربت میں بھگونے کے بعد بھی اسے اس پل آرام نہ تھا۔ محبوب وجود نہیں ہوں کہ جس کی دوری تم سے برداشت نہ ہو۔ چاہت کا لہجہ تلخ تھا۔ اس کی گردن پر سب اپنی دی سوغاتوں پر لب رکھتے سیام جبڑے بھینچ گیا۔ محبوب وجود نہیں، لیکن بیوی ضرور ہو،
سیام نے چہرہ اس کے مد مقابل لائے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا، جس رشتے کا حوالہ دے رہے ہو بھولو مت، وہ ایک سزا ہے۔ چاہت بھی ترکی بترکی بولی، تمہارے لیے سزا ہوگی، میرے لیے جزا ہے۔ بیٹھے بٹھائے اس قدر حسین بیوی جو مل گئی، شوخ لہجے میں کہتے وہ چاہت کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ اس حسین بیوی سے تمہیں محبت نہیں، لاکھ زبان پر قابو پانا چاہا تھا، لیکن پھر بھی یہ شکوہ زبان سے پھسل گیا۔ تمہیں غم کس بات کا ہے سردارنی؟ میرے محبت نہ کرنے کا، یہ میری پناہوں میں قید ہونے کا؟ سیام نے مسکراہٹ لبوں کو کونا دانتوں تلے دباتے ضبط کی۔ چاہت نے خوشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، چاہت نے آنکھیں گھمائے احسان کرنے والے انداز میں کہا، لیکن میں جواب جاننا چاہتا ہوں۔ سیام بزد ہوا۔ سردار سیام، فی الوقت تم مجھ سے دوری بناؤ، کیونکہ تم مجھے اس وقت میرے قریب زہر سے بھی زیادہ زہریلے لگ رہے ہو۔ چاہت اس کی ضد پر تپ اٹھی، دانت کچ کچاتے بولی، ناشکری ہو تم، اس قدر وجیح مرد اس قدر آسانی سے مل گیا، قدر نہیں تمہیں۔ سیام کو یوں روایتی بیویوں کی طرح باز پرس کرتی بھلی لگ رہی تھی۔ اپنی طبیعت کے برخلاف وہ شوخ مزاجی اپنائے بحث کو طول دے رہا تھا۔ یہ وجیح مرد قاتل بھی ہے۔ چاہت نے لفظ چبا کر ادا کیے۔ خوف کھاؤ رب کا، شوہر کے لیے ایسے القابات نہیں استعمال کرتے۔ سیام نے اسے مزید چڑھایا، تم بند کرو کہ بار بار اس بے معنی رشتے کا حوالہ دینا۔ چاہت جھنجھلا اٹھی تھی، نہیں، اور یہ بے معنی رشتہ نہیں، اسے پورے خلوص سے نبھاؤں گا میں۔ سیام نے گمبھیرتا سے کہا، میری طرف سے ایسی کوئی امید نہیں رکھنا، مجھے موقع ملا میں یہاں سے فرار ہو جاؤں گی۔ چاہت نے جتلایا، پہلے تم میری ان پناہوں سے تو آزادی حاصل کر لو سردارنی۔ سیام چیلنجنگ انداز میں کہتا، اپنے کرتے میں ملبوس، اپنی قربت کے رنگوں میں رنگی، اپنی بیوی کے لبوں پر جھکتے، اسے پھر اپنے حصار میں محصور کر گیا۔ چاہت ایک بار پھر مقابل کے لمس سے موم بنتے پگھلتی بس ہوتی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ میرام ولا میں کالیشان پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، اور یہ پارٹی پروجیکٹ میں کامیابی کے سبب منعقد کی گئی تھی، جہاں بزنس کی دنیا کی نامور شخصیات کے علاوہ کئی فلمی دنیا کے ستارے بھی موجود تھے۔ بلیک 3 پیس میں ملبوس میرام کی وجاہت آج قابل دید تھی۔ ہاتھ میں سافٹ ڈرنک کا گلاس تھامے وہ بظاہر تو مہمانوں سے گفتگو میں محو تھا، لیکن دل ہی دل میں منتظر تھا وہ اس ایک وجود کا جو اپنی غیر موجودگی میں بھی اسے اپنی ذات میں الجھائے رکھتا تھا۔ کسی احساس تلے اس کی نگاہیں سیڑھیوں کی جانب اٹھیں اور وہیں ٹھہر گئیں۔ فضا میں یکدم دبیز خاموشی چھائی، ہر منظر دھندلا ہوا ماں سوائے اس ایک منظر کے جو اس کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا تھا۔ سرخ پیروں کو چھوتے گاؤن میں ملبوس، بھورے بالوں کو ڈھیلے ڈھالے جوڑے میں مقید کرتے، کچھ آوارہ لٹیں آزاد چھوڑے جو اس کی سراہی دار گردن کو چوم رہی تھی، ہلکے سے میک اپ کی مدد سے نقوش کو ابھارے، لبوں کو گہرے سرخ رنگ سے رنگے وہ سہج سہج کر قدم بڑھا رہی تھی۔ میرام کو اس کا ہر اٹھتا قدم اپنے دل پہ دھرتا محسوس ہوا۔ وہ ساحرہ تھی جو آج پھر اسے اپنے سحر میں جکڑ گئی تھی۔ وہ کسی فسوں میں ڈوبا اسے فرصت سے دیکھتے اپنے دید کی پیاس بجھا رہا تھا۔ وہ منظر تھا جو وہ بنا پلکیں جھپکائے پہروں تک دیکھ سکتا تھا۔ دفتن فسوں ٹوٹا، ازمیر ثانیہ تک آتے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا گیا، اور ثانیہ نے اسے بلا جھجک اس کا ہاتھ تھام بھی لیا۔ ثانیہ کے لبوں پر بکھری مسکان ازمیر کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ میرام کے سینے میں بھانبڑ سے جلا گئے۔ ڈھیلے نقوش تن اٹھے، گلاس پر اس کی گرفت حد درجہ مضبوط ہوئی۔ قبل اس کے وہ آندھی طوفان بنا اس تک جاتا، اپنے بازو سے آ لگتی جیا کو دیکھ وہ سنبھلا۔ کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ جیا جو اس کی نظروں کا مرکز ثانیہ کو دیکھ چکی تھی مسکراتے ہوئے ایک ادا سے بولی، نہیں۔ میرام نے صاف گوئی سے کام لیا۔ ان دنوں اس کے نزدیک صرف ایک ہی عورت اہم تھی، اور وہ تھی ثانیہ۔ جیا کی رنگت میں آہانت اور خفت کے سبب سرخیاں شامل ہوئیں۔ یقیناً تم ناراض ہو مجھ سے، میں نے نیو یارک سے لوٹنے میں اتنا وقت جو لگا دیا۔ جیا اس کی گلے میں باہیں ڈالے اپنے تاثرات پر قابو پاتے دل فریبی سے بولی، ہمارے مابین جو بھی تھا جیا وہ اب سے ختم۔ تماشا مت بنانا، کیونکہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ تم نیو یارک کس کے ساتھ تھی، اور اس کے ساتھ تمہارے مراسم کس طرح کے تھے۔ جیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اس کی باہیں اپنی گردن سے ہٹاتے سرد مہری سے بولا،
جیا کے بدن سے اٹھتی مہک اس کا لمس اور اس کی جھنجھلاہٹ اور کراہیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ جیا کا چہرہ فق ہوا، اسے معلوم نہیں تھا کہ میرام اس حقیقت سے واقف ہوگا۔ ایک لاسٹ ڈانس؟ کچھ توقف بعد وہ اپنا ہاتھ پھیلائے اسے پیشکش کر گئی۔ میرام نے ایک نظر اس کے بڑے ہاتھ کو دیکھا اور پھر ڈانس فلور کی جانب، جہاں ثانیہ ازمیر کے ساتھ ڈانس میں مصروف تھی۔ ثانیہ کی کمر پر لپٹا ازمیر کا ہاتھ دیکھتے میرام کو اپنا تن بدن جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ ہاتھ اور ماتھے کی رگیں پھولتے اس کے ضبط کا پتہ دینے لگی۔ اگلے ہی پل وہ جیا کا ہاتھ تھامے ڈانس فلور کی جانب بڑھا۔ ثانیہ جو ازمیر کے ہمراہ رقص میں مصروف تھی، ڈانس فلور پر میرام کو جیا کے سنگ آتے دیکھ اس کے لبوں پر پھیلی مسکان سمٹ سی گئی۔ سینے میں چبھن کا احساس ہوا۔ جیا کی باہیں میرام کی گردن میں حائل اور اس کا چہرہ میرام کے چہرے کے از حد نزدیک دیکھ ثانیہ کو اپنا دل سکڑ کر پھیلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جیلس ہو رہی تھی اور بے تحاشا ہو رہی تھی۔ اسے جیا اور میرام کی نزدیکی ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ ایک دم ماحول بوجھل سا لگا، گو کہ اسے سانس بھرنے میں دشواری محسوس ہوئی۔ کچھ یہی حال میرام کا تھا۔ اس کا بس نہ چلا تھا کہ وہ ثانیہ کو اپنے سینے میں اس قدر زوروں سے بھینچ لے کہ کوئی اسے چھونا تو دور اسے دیکھ بھی نہ پائے۔ میوزک بلند ہوا، پارٹنر بدلے گئے۔ ثانیہ گول گول گھومتے میرام کی گرفت میں آ قید ہوئی اور جیا ازمیر کی۔ ساز کی تال بدلی، اب دھیمے سروں میں رومانوی گیت چلنے لگا۔ ثانیہ نے بھوری نگاہوں میں خفگی لیے میرام کی سرمئی سرخ ڈوروں سے مزین نگاہوں میں دیکھا۔ اب ان دونوں کی سانس میں سانس آئی تھی۔ کیونکہ تم اس کی سنگت میں مسکرائی ہو، کیوں تمہیں اس کے چھونے سے کراہیت نہیں محسوس ہوتی؟ کیوں اس کے ساتھ تمہارے چہرے پر ناگواری نہیں چاہتے؟ تمہارے ماتھے پر ناگواری کے بل نہیں آتے؟ ثانیہ کو کسی بے جان گڑیا کی مانند گھماتے، اس کی کمر اپنے سینے سے لگاتا، اس کے کان کے نزدیک جھکتے میرام لہجے میں بلا کی جلن لیے مستصفر ہوا۔ ثانیہ کے وجود میں برقی روشنی دوڑ اٹھی، مقابل کے لہجے میں شامل جلن محسوس کرتے۔ میری مرضی، میں جس کے ساتھ چاہوں مسکراؤں، ہم کلام ہوں، تمہیں اس سے کیا غرض؟ ثانیہ کی سانسوں کی آمد و رفت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ مقابل کی دہکتی سانسوں کی چبھن اپنے کان کی لو اور گردن پر محسوس کرتے۔ غرض ہے اور بلا کا غرض ہے، مجھے نہیں برداشت تم ازمیر کے ساتھ، اس کا تمہیں چھونا، تمہارا اس کی سنگت میں ہنسنا، مجھے قطعی نہیں برداشت۔ میں جب تمہیں اس کے ساتھ دیکھتا ہوں مجھے اپنا آپ اندیکھی آگ میں جھلستا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا رخ پلٹتے اس کے سر سے سر ٹکائے وہ شدت جنون سے کہتا۔ ثانیہ کی دھڑکنوں میں طغیانی سی برپا کر گیا کہ کیوں؟ ثانیہ نے آنکھیں موندے مقابل کی سانسوں میں سانسیں بھرتے کپ کپاتے لہجے میں پوچھا، کیونکہ محبت کرتا ہوں تم سے، مزید دامن نہیں بچا سکتا، ادراک ہو گیا ہے اور ادراک کے بعد بچاؤ ناممکن ہے۔ تم وہ پہلی عورت ہو جس نے اس دل تک رسائی حاصل کرتے اسے بے چین کیا ہے۔ تم وہ عورت ہو جسے اپنے ہی بھائی کے ساتھ دیکھتے میں نے رقابت محسوس کی ہے۔ میں مزید اب تردد کا شکار نہیں رہ سکتا۔ محبت کرتا ہوں تم سے اور تمہارے ساتھ کا تمنائی ہوں چاہت۔ وہ گمبھیرتا سے کہہ رہا تھا اور ثانیہ کا روم روم سماعت بنا۔ اس اظہار کو سنتے اس کی روح تک کو طمانینت بخش رہا تھا۔ ماں میرام کے لبوں سے ادا ہوتا چاہت کا نام سنتے ثانیہ کو حقیقت کا ایک زوراور جھٹکا لگا۔ بند آنکھیں کھولے ثانیہ نے فوراً اس سے دوری بنائی۔ دماغ نے عجیب منطق جو پیش کر دی تھی کہ یہ محبت کا اظہار اس کے لیے نہیں، چاہت کے لیے تھا۔ مقابل چاہت سے محبت کرتا تھا، ثانیہ سے نہیں، اور جب حقیقت اس کے سامنے کھلتی تو یقیناً وہ اپنی سی محبت سے مکر جاتا۔ بھوری نگاہوں میں نمی کی پرت آ سمائی۔ ثانیہ نے بمشکل نمی کو عارض پر بہہ جانے سے روکتے چہرے پر سرد مہری سجائی۔ میں بدل جاؤں گا، بلکہ میں بدل گیا ہوں۔ تمہارے علاوہ اب کسی اور عورت کی جانب دیکھنا تک مجھے گوارا نہیں چاہت، پر پلیز میری محبت قبول کرتے مجھے اپنا ساتھ دے دو۔ اس کے چہرے پر چھائی سرد مہری دیکھ تڑپ اٹھا تھا۔ بے بس ہو کر دل کے آگے گھٹنے ٹیکتے وہ محبت کا اظہار کر گیا تھا۔ اب اگر جو جواباً اعتراف محبت نہ ملتا تو ٹوٹ جاتا۔ مجھے معاف کر دو، یہ ممکن نہیں۔
لاکھ ضبط کے باوجود بھی اس کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ اب جب پہلو میں دھڑکتے دل کو تکلیف کی شدت سے پھٹتا محسوس کیا تھا تو جانا تھا کہ اسے تو مقابل سے محبت ہے، ایک ایسی محبت جس کا کوئی انجام نہیں۔ بے بسی کیا ہوتی ہے یہ اب اس نے جانا تھا۔ یہ چند لفظ میرام کے دل پر ہتھوڑے کی مانند برستے اس کا دل چکنا چور کر گئے تھے۔ ثانیہ نے ایک آخری پرنم نگاہ میرام کے وجیح چہرے پر ڈالی جہاں رنج و قلق کے تاثرات رقم تھے، اور پھر وہاں وہ مزید ایک پل نہ ٹھہری۔ میرام کی سرمئی آنکھیں لاکھ ضبط کے بعد بھی نم ہو گئی۔ اس کا یوں چلے جانا میرام کے سینے میں خنجر سا کھونپ گیا۔ قدم در قدم پیچھے بڑھاتے وہ یکدم پلٹتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ایک طرف کھڑے ازمیر نے پرسوچ نگاہوں سے پہلے نگاہوں سے اوجھل ہوتی اپنے بھائی کی پشت کو تکا، اور پھر اسی راستے کو جہاں سے ثانیہ عرف چاہت گزری تھی۔ اسے حویلی میں قید 1 ماہ ہونے کو آیا تھا، اور اس 1 ماہ میں سردار سیام کا نرم رویہ، بے باکیاں اور شوخیاں چاہت کے دل میں قید اس کی محبت میں بتدریج اضافہ کر گئی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتی تھی، بارہا خود کو باور کرواتی تھی کہ وہ 2 معصوم جانوں کا قاتل محبت کا دشمن ہے، لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا کرتی تھی۔ سردار سیام اس 1 ماہ میں اسے اپنے قرب اور نرمی کا عادی بنا گیا تھا۔ پچھلے 3 روز سے وہ گاؤں میں نہیں تھا، پنچایت کے کسی فیصلے کی خاطر دوسرے گاؤں میں مقیم تھا، اور یہ 3 دن چاہت کے نزدیک 3 سالوں کے برابر تھے۔ کمرے میں چھائی تنہائی اور تخیل میں بنتے سیام کے عکس کی بدولت گھبراہٹ کا شکار چاہت کمرے سے باہر نکلی۔ حویلی میں ہر سو پھیلا سناٹا دیکھ اس کی سبھی پیشانی پر بل آن ٹھہرے۔ چند قدم آگے بڑھاتے وہ بیچ لاؤنج میں آن ٹھہری تو یاد آیا کہ سعدیہ بیگم نے اسے آگاہ کیا تھا کہ آج وہ کسی رشتہ دار کے ہاں شادی میں شرکت کریں گے۔ 7 ملازموں کو بھی انہوں نے اپنے کاٹیج بھیج دیا تھا۔ وہ اونچے ستونوں پر کھڑی سالیشان حویلی میں تنہا تھی۔ گو کوئی اچھا موقع تھا فرار ہونے کا، لیکن اب پنچھی کو اس پنجرے سے فرار قبول نہیں تھا۔ چاہت کو حویلی میں چھائی خاموشی وحشت میں مبتلا کر گئی۔ اپنی قمیص کا دامن تھامے اس نے کمرے میں واپس لوٹ جانے کا ارادہ باندھتے قدم آگے بڑھایا ہی تھا کہ گردن پر گن کی ٹھنڈی نال محسوس کرتے وہ ٹھٹک کر رکی۔ کون؟ خوف کے سبب دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس کا رواں رواں خوف میں ڈوبا۔ تمہاری موت، سرد آواز جانی پہچانی تھی۔ چاہت نے دماغ پر زور دیا تو سمجھ آیا کہ یہ آواز تو مراد صاحب کی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹی۔ گن کا نشانہ اب اس کا ماتھا تھا۔ چاہت کی رنگت سفید پڑی۔ سنہری نگاہوں میں خوف و ہراس لی اس نے مراد صاحب کی جانب دیکھا، جو نگاہوں میں غضب کی نفرت لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس قدر شدت سے میں نے اس موقع کا انتظار کیا ہے جب اس حویلی میں محض تم ہو اور میں ہوں، میرے ہاتھوں میں تمہاری موت ہو اور سامنے تمہارا کانپتا وجود، میرا محض ایک وارد اور تمہاری سانسیں ختم۔ ان کا لفظ بلفظ دہشت زدہ تھا۔ چاہت کے بدن پر لرزہ طاری ہوا۔ اسے مارنے کے خواہاں تھے، لیکن کیوں مارنا چاہتے ہیں مجھے؟ لرزیدہ آواز میں پوچھا۔ انتقام لینا ہے تمہاری ماں سے، مراد صاحب نے دھچکا دیا تھا۔ چاہت کو آخر ان کا کیا رشتہ تھا اس کی ماں سے؟ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زور مت ڈالو لڑکی، تمہاری ماں اور میرے برسوں پرانے حساب کتاب ہیں جن کا احتساب تم دو گی اپنی جان گواتے۔ مراد صاحب کی انگلی ٹریگر پر آن ٹھہری تھی۔ چاہت کی جان ہتھیلی پر آن سجی۔ صرف چند لمحے اور پھر وہ کئی سوالوں کے ساتھ ابدی نیند سو جاتی۔ آپ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے سیام آپ کو مار ڈالے گا۔ برائی آواز میں سیام کی دھمکی دی، جبکہ دل نے بھی شدت سے اسے پکارا۔ غلط فہمی ہے تمہاری۔ اسے جب یہ معلوم ہوگا کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں حویلی سے بھاگنے کی کوشش کرتی ماری گئی، وہ ایک آنسو نہ بہائے گا تمہاری موت پر۔ مراد صاحب استہزائیہ بولے۔ چاہت ان کے الزام پر تڑپ اٹھی۔ سنہری آنکھوں میں ٹھہری نمی پلکوں کی باڑ توڑتے عارض پر بہہ نکلی۔ پلیز مت کریں، مجھے موت سے خوف آتا ہے۔ چاہت بے بسی سے بولی۔ میں نہ کرتا ایسا اگر سیام تمہیں حقیقتاً تمہارے کیے کی سزا دیتے، تمہاری زندگی عبرتناک بناتا۔ تمہیں پل پل تڑپتا دیکھ میرے سینے میں جلتی تمہاری ماں سے انتقام کی آگ بھی وقت رہتے بجھ ہی جاتی، لیکن وہ بیوقوف، وہ تمہیں اپنی بیوی کا درجہ دیتے تمہارے پلو سے بن گیا۔ میں مجبور ہوں تمہیں مارنے کے لیے۔ کوئی بعید نہیں کہ عنقریب سیام تم سے محبت کرتے،
تمہاری ماں تک پہنچ جائے اور تمہاری ماں تک اس کا پہنچنا مطلب میرے ان رازوں سے پردہ اٹھنا جن کا بوجھ میں نے برسوں اٹھایا۔ کون سا راز، کون سا انتقام؟ چاہت کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ اس وقت اسے اپنی موت کا خوف لاحق تھا۔ اعصاب بوجھل تھے جبکہ حواس بھی معطل ہونے کے در پہ تھے۔ آنکھیں دم بخود بند ہوئیں، کانپتے لبوں پر سیام کے نام کا ورد جاری ہوا۔ دل نے چیخ چیخ کر اسے صدائیں دیں اور اگلے ہی لمحے گولی کی چنگھاڑتی آواز گونجی۔ چاہت کا وجود بے جان ہوتے گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ سنہری آنکھیں بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھیل گئیں۔ بے اختیاری میں اس نے اپنے ماتھے کو چھوا اور پھر اپنے سامنے زمیں بوس ہوتے مراد صاحب کی جانب دیکھا، جن کے دل کے مقام سے خون آبشار کی مانند بہہ رہا تھا۔ بے یقین نگاہیں مراد صاحب کے بے جان وجود سے ہوتے دروازے کے وسط میں کھڑے سیام اور اس کے ہمراہ موجود اپنی والدہ مہتاب بیگم پر جا ٹھہری۔ وہ مزید حواس بحال نہ رکھ پائی۔ یہ دلسوز واقعہ اس کے اعصابوں پر بھاری ثابت ہوا۔ چاہت ہوش و حواس کھوتے ایک جانب گری۔ چاہت، سیام اور مہتاب بیگم ہم آواز اسے پکارتے تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھے۔ یہی تمہارا اصل ہے چاہت۔ تم اس حویلی کے سب سے بڑے بیٹے فرقان کی بیٹی اور سیام کی منکوہا ہو۔ اس کے ہوش میں لوٹتے ہی مہتاب بیگم اس کی تمام حقیقت سے اسے روشناس کر گئیں۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں یہاں ہوں؟ غیر مرئی نقطے کو تکتے چاہت نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ تم سے ملاقات کے واسطے لندن گئی تھی۔ علم میں یہی تھا کہ تم لندن میں میرام کے ساتھ ہو، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ تم نہیں، البتہ تمہاری شناخت لے کر وہاں ثانیہ ٹھہری تھی، جو میرے آنے سے قبل ہی پاکستان لوٹ گئی تھی۔ یہ جاننے کے بعد میں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ پاکستان لوٹتے ثانیہ سے ملاقات کی تو تمہاری اس بچگانہ منصوبہ بندی کی بابت معلوم ہوا۔ تمہیں جس اصل سے میں دور رکھتی آئی تھی تم خود ہی وہاں تک پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد میرے پاس صرف ایک راہ بچی تھی تم تک پہنچنے کی، سیام سے ملاقات۔ کئی اثر و رسوخ کے بعد میں نے سیام سے ملاقات کی۔ اس کے آگے وہ تمام ثبوت رکھے جو میں ان گزرے سالوں میں مراد کے خلاف اکٹھے کر چکی تھی۔ مجھے تمہارے بابا کو انصاف دلانا تھا، چاہے پھر وہ انصاف برسوں بعد ہی کیوں نہ ملتا۔ سیام سے ملاقات کی تو معلوم ہوا کہ مراد کس طرح میرے کردار کو داغدار کرتے ہنستے بستے گاؤں کو جہنم سے بھی بدتر بنا گیا، اور یہ بھی کہ کس طرح میری محبت کی شیدائی بیٹی مسیحا بنتے خود کو مصیبت میں ڈال گئی۔ مہتاب بیگم نے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ چاہت اپنا چہرہ جھکا گئی۔ جو ہی سچ سے پردہ اٹھا میں سیام کے ہمراہ یہاں آ گئی۔ سچ شکر کہ میں بر وقت یہاں پہنچ گئی۔ ایک پل کی بھی دیری مجھ سے فرقان کی آخری نشانی بھی چھین لیتی۔ مہتاب بیگم کا لہجہ اب بھی بھر آیا تھا۔ چاہت نے اپنے لب کچلے جبکہ سیام کا دل تڑپ اٹھا۔ ایک لمحے کی دیری تھی اور وہ جان سے جاتا۔ اب کیا کرنا ہے؟ چاہت نے ڈوبتے دل سے پوچھا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس رشتے کو آخری موقع دینا ہے یا آزادی حاصل کرنی ہے؟ مہتاب بیگم فیصلے کا حق اسے سونپ گئی۔ چاہت نے پرنم نگاہوں سے سیام کی پشت کو تکا۔ اس کی خاموشی اور یہ بے رخی اسے کھل رہی تھی۔ مہتاب بیگم کے لفظوں پر وہ تڑپا۔ کیوں نہ تھا؟ کیا اسے فرق نہ پڑا تھا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے؟ آزادی چاہیے۔ لفظ حلق سے بمشکل ادا ہوئے تھے۔ وہ مقابل کا نہیں خود کے ضبط کا امتحان لے گئی تھی۔ مجھے کچھ اہم بات کرنی ہے تائی چاہت سے، سیام نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجے سنجیدگی سے کہا۔ مہتاب بیگم سر کو ہولے سے جنبش دیتے ان دونوں کو کمرے میں تنہا چھوڑتے کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ سیام نے ان کے جاتے ہی دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کیا۔ کیا کہا؟ ذرا پھر سے کہنا۔ چاہت، سیام، یسان؟ وہ غضبناکی سے غرایا۔ اس کا انداز چاہت کو تحیر میں مبتلا کر گیا۔ مقابل کی خون آشام نگاہوں کو خود پر ٹکا اور اس کی اپنی جانب بڑھتے قدموں کو دیکھ اس نے بیڈ سے اترتے فرار ہونا چاہا، لیکن بری طرح ناکام ہوئی۔ مقابل ایک ہی جست میں اس تک آتا اسے اپنی آہنی گرفت میں جکڑ گیا۔ میں نے کہا اپنے الفاظ دہراؤ چاہت، سیام۔ اس کی تھوڑی جکڑے سیام دھاڑا تھا۔ آزادی چاہیے۔ چاہت نگاہوں میں خوف لیے منمنائی۔ سیام اس کے لفظوں پر بھر بھر چلتا، اس کے لبوں پر جھکتے اسے ان لفظوں کی سنگینی کا احساس کروا گیا۔ چاہت اس کی وحشی گرفت میں پھڑ پھڑا بھی نہ سکی۔ اب اگر مجھ سے دور جانے کا خیال بھی اپنے ذہن میں لائے تو اس لمس کو یاد کر لینا۔ چند ثانیے بعد اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے
سیام اپنی شدت سے بھیگے اس کے گلابی لبوں پر انگوٹھا پھیرتے سرد لہجے میں بولا، کیوں نہ لاؤں میں؟ کیوں رہوں ایک ایسے شخص کے ساتھ جو مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ چاہت اس کے دھونس بھرے انداز پر بھننا اٹھتی تھی۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا، لیکن تمہاری طرح میں بھی غلط تھا۔ ابھی کچھ پل پہلے جب تمہیں گن کی نوک پر دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ محبت ہے۔ یہ اس سے بھی اونچا کوئی جذبہ ہے جسے میں حق ملکیت سمجھتا رہا تھا۔ آج مجھے میری سانسیں خود سے دغا دیتی محسوس ہوئیں۔ آج میں نے جانا خوف کسے کہتے ہیں۔ میں زندگی میں پہلی بار ڈرا ہوں چاہت، اس عورت کو کھونے سے ڈرا ہوں جو میرے وجود کا حصہ ہے چاہت کی بھیگی پلکیں لبوں سے چومتے وہ محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا۔ چاہت کی طمانیت اور سکون سے اپنے وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ سماعتیں تشنا تھی ان لفظوں کو سننے کے واسطے۔ تم نے قتل کیا ہے سیام، دل میں چبھی ایک اور پھانس۔ نہیں کیا، گولی میں نے نہیں، مراد چچا نے چلائی تھی۔ میری سرداری میں وہ پہلا خون تھا جو میں نے نہیں، میرے چچا نے کیا، اور اسے قتل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ دونوں زندہ ہیں۔ ان میں سانسیں باقی تھیں، انہیں میرا خاص آدمی ایک محفوظ مقام پر منتقل کر گئے تھے جہاں ان دونوں کا علاج کرواتے۔ ان دونوں کو ایک کر دیا گیا۔ سیام نے وہ پھانس بھی نوچ اکھاڑ پھینکی تھی۔ چاہت کے پاس اب کوئی وجہ نہ بچی تھی اپنی محبت کو نفرت کے پیرہن میں ڈالنے کی، اور کوئی شکایت سردار نہیں۔ چاہت کی ناک سے ناک مس کرتا وہ گھمبیر لہجے میں بولا۔ چاہت نے سر کو زوروں سے اس بات میں ہلایا، صبح کے لیے بچا کر رکھو کیونکہ فی الوقت میرا موڈ بدل گیا ہے۔ خمار زدہ آواز میں کہتا وہ چاہت کے لبوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ چاہت کی آنکھیں تحیر سے پھیلیں۔ سردار سیام یزدان سے کسی بھی چیز کی امید کی جا سکتی تھی۔ اس کے لمس میں شدت محسوس کرتے چاہت اپنی آنکھیں موند گئی کہ اب کوئی خلش یا رنجش باقی نہ رہی تھی۔ ایک کٹھن سفر ختم ہوا اور ایک نئے سفر کا آغاز۔ اب تم رونا بند کرو گے میرا؟ ثانیہ زکام زدہ آواز میں اپنے قدموں میں بیٹھے اپنی گود میں سر رکھے آنسو بہاتے میرام کی جانب ٹشو بڑھاتے بولی، چپ کرو تم جادو کرنی۔ میرام حسین جس کا ساتھ پانے کے لیے لڑکیاں جلتے کوئلوں پر بھی چلنے کو تیار ہو جاتی ہیں، تم اسے ٹھکرا گئی تھی، وہ بھی اس فضول سوچ کے سبب کہ وہ پیار تمہارے لیے نہیں چاہت کے لیے تھا۔ مجھے تمہارے چہرے، تمہارے دل، تمہاری شخصیت سے پیار ہوا تھا، نہ کہ نام سے۔ اور کیا تھا دوسرا جواز؟ ہاں، تمہارا جھوٹ کھل جانے پر میں اپنی محبت سے پیچھے ہٹ جاتا۔ محبت ہے یا بھاگنے کی دوڑ کہ پاؤں مڑا اور میں پیچھے ہٹ گیا؟ وہ اس کی گود سے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھتے بچوں کی طرح کہتا۔ ثانیہ کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ مہتاب بیگم نے جو ہی اسے سچائی بتائی تھی وہ بھاگا پاکستان دوڑ آیا تھا، کیونکہ ثانیہ بیگم پارٹی کے چند گھنٹوں بعد ہی پاکستان جو لوٹ گئی تھی۔ تم مسکرا رہی ہو ثانیہ؟ وہ چڑ سا گیا۔ تم لگ بھی تو بچے رہے ہو، 5 سال کا چھوٹا سا بچہ جسے اس کی پسندیدہ چیز نہ ملی ہو۔ ثانیہ اس کے گال کھینچتے بولی۔ میرام نے ضبط سے اس کی جانب دیکھا۔ بچہ نہیں ہوں میں، ہاں بچے پیدا ضرور کر سکتا ہوں اگر تم اجازت دو۔ وہ فوراً اپنی ٹون میں لوٹتا ثانیہ کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ بے شرم انسان۔ ثانیہ فوراً صوفے سے اٹھتی سرخ رنگت لیے اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ میرام اس کی پھرتی دیکھ قہقہہ لگا گیا۔ حسین صاحب کے ہمراہ پاکستان لوٹتے وہ ثانیہ کے والدین سے شادی کی بات کر چکا تھا، اور پھر تنہائی میں ثانیہ سے شکوے شکایات کرنے کے بعد اس کے دل کا حال بھی جان گیا تھا، ساتھ اس کے دماغ میں پلٹتے فطور کو بھی۔ جی میں تو آیا تھا کہ اسے سالم ہی نکل جائے، جس نے نہ صرف خود تکلیف سہی بلکہ اسے بھی اس درد سے روشناس کروا گئی جو اس کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا تھا، لیکن بس پھر محبت کے آگے بے بس ہو گیا۔